اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے جی ساتھیوں، ایک ایسا شاندار مہینہ آنے ہی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمارے ارد گرد ہوگا اور گناہ گاروں کی بخشش ہر لمحے ہوتی رہے گی، ہر دم اللہ تعالیٰ بخشتے رہیں گے انسانوں کو اور جنت میں ان کو داخلہ ملتا رہے گا۔ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ مہینہ شروع ہونے ہے، جیسے ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں، حضور اقدس کی سنت یہ حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑی تفصیل سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، کہنا کہ جب شعبان کے آخری دن آتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو یا الناس، اے لوگو، ایک ایسا مہینہ آنے والا آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ تم پہ سایہ افغن ہو رہا ہے، سایہ کرنے آ رہا ہے تمہارے پاس مہینہ، اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایسا برکت والا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے کہ تمہارے اوپر سائے کی طرح ہوگا، سایہ افغن اوپر سائے کی طرح آ جائے گا۔ اور پہلے بتایا کہ اس میں ایک ایسی رات بھی آئے گی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوگا۔ یعنی اس کا بھی ذکر کہ ایسی شاندار ایک رات کا اجر بندے کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، اس کی میں انشاءاللہ بعد میں وضاحت مزید کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر آنے والی ہے، جس میں اس آیت کے اندر بھی اس کا ذکر آیا کہ اس قرآن مجید جو نازل کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ اس کی ایک نیکی، ایک اگر کوئی ایک نفل پڑے گا تو اس کو فرض، ایک فرض کے
جتنا اجر ملے گا. ایک نفل اگر دو نفل پڑھیں گے نا 2 فرضوں کی نماز کی طرح سے ملے گا. اور اگر 2 فرض پڑھیں گے ایک فرض پڑھے گا تو ایک فرض کے بدلے 70 گنا زیادہ اس کو اجر ملے گا. کتنا دیکھیں نا کتنی کرم نوازی اللہ کی. ایک مہینہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ 1000 مہینوں کا 1000 مہینے 63 سال بنتے ہیں. پوری ایک بندے کی زندگی کے جتنا ایک رات کا اجر مل جانا ہے کہ جس نے رات عبادت کی اس کو پوری کی پوری رات 63 مہینے کا 63 سالوں کا ثواب مل گیا 1000 مہینے کی رات. پھر فرمایا کہ اس کا ایک نفل جو ہے فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فراز کے برابر. اب خود اندازہ کر لے. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اتنا شاندار مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی کوئی کسی روزہ دار کا روزہ کھلائے گا، ایک روزہ دار کسی کا روزہ کھلائے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جس طرح روزہ دار نے روزہ رکھا، کوئی کمی نہیں آئے گی یعنی اس کا. اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کھانا کھلانا. فرمایا نہیں، لفظ الفاظ یہی آئے ہیں. فرمایا کوئی کسی کو ایک گونٹ شربت کا پلا دے یا ایک کھجور کھلا کے روزہ کھلا دے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا. دیکھ رہے بہانے ہیں، بخشش کے بہانے ہیں. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی اس مہینے کے اندر روزے فرض ہیں لیکن رات کی نماز جو ہے اگرچہ نفل ہے لیکن اس کے اندر بھی بڑی بہت ہی اللہ کی رحمت ہے، بہت ہی فضل ہے، بہت ہی کرم ہے، بہت ہی اجر کا. جیسا میں نے بتایا نا کہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہو، سمندر آیا ہے نیکیاں کما لو جتنی بھی کما سکتے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی کو روزہ کھلاتا ہے اس کو میں حوض کوثر پہ وہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پیے گا، جام پیے گا. تو یہ بھی آگئی بات بڑی. تو میرے جی ساتھیوں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پہ خطبہ دیتے ہوئے اتنی شاندار باتیں لوگوں کو اس پہ تیار کرنے کے لیے اچھی کمال کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تاکہ لوگ ذہنی طور پر بالکل تیار ہو جاتے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ من 10 الی 70 مرہ. ہر نیکی کا ثواب 10 سے لے کے 70 گنا تک ملے گا الا صوم. مگر روزے کے بارے میں آیا کہ مگر روزے کا نہیں. روزہ جب کھولنے کا وقت ہوگا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ اس نے روزہ کھولنے لگا ہے، کھول رہا ہے، اس کو کتنا اجر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہا تم اس نے کس کے لیے یہ سارا دن آج برداشت کیا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی، کنٹرول کیا. روزہ جو ہے نا، روزہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے. یہ نہیں روزہ کہ انسان بس بھوک پیاس ہی کر لیں اور جو مرضی غصے بھی آ جائے. میں دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھی روزے میں زیادہ غصے میں آتے ہیں، ذرا لڑائیاں ہوتی ہیں. کیوں جی؟ دیکھا نا. تو یہ اصل میں ہی برداشت کرنا، نفس پہ قابو پانا ہی روزے کا نام. تو آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے. پاؤں کا روزہ ہے، آج پاؤں سے بھی نیکی کی طرف جانا ہے. اپنے آرام کو دج کرنا ہے نا اپنی. اور روزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ روزے میں کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں کی ہیں ان سے بھی رکنا ہوتا ہے. کھانے سے رکنا نا، یہی عمل ہے. اب اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اگر آپ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، آپ روزہ رکھتے ہیں، باقی چیزیں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کوئی پوچھا یار نماز پڑھتے ہو؟ تو سب لوگ پتہ ہے کہ آپ مسجد میں تو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. یا آپ ابھی جیسے کہے گا جی میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھی ہے، جی انہوں نے نماز پڑھی. اور زکوٰۃ کا بھی اگر کوئی کسی کو دے تو کم از کم کتنے بندوں کو پتہ چل جاتا ہے.
جی ایک کو تو پتہ چلتا ہی ہے نا، جس کو تو حد دی ہوتی ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، تو بندے کو خود ہی پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی چلو گھر میں جا کے بتاتا ہے کہ آج انہوں نے میری مدد کی ہے۔ دنیا کا اور بھی حج کا عمل ہے، دنیا کے سارے عمل کا دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ رکتے ہیں کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اس کی بڑی محبت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں تو ان کو فوراً کیش میں ملنی ہے، دو خوشیاں کی بات۔ للصائم فرحتان، روزے والوں کے لیے دو خوشیاں تو ہے ہی ہے، اور اس کے یہ پکی بات ہے، باقی بھی ہیں، دو فرحت ہیں، دو خوشیاں ملتی ہیں۔ فرحت عند الفطرہ، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، کیوں جی جب افطار کرتا ہے ایک قدرتی ہے، دل کے اندر سکون ملتا ہے نا، وہ فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء، اور ایک دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب اپنے رب سے ملے گا، وہ رب سے ملے گا، دوسری خوشی اس کو ملے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ بلائے گا، بندے کو بلائے گا نا اللہ تعالیٰ کہ فلاں کو، کسی کو، کہ اسلم صاحب ہیں یا یونس صاحب، افضل صاحب آ جاؤ، تو بندہ گھبرائے گا، اللہ بلا رہا ہے، اللہ نے بلایا اپنے دربار میں، اللہ کا دربار لگا ہوگا نا، بندہ جائے گا نا اللہ کے دربار میں جانے لگے گا، پرشاہ کو گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا، بادشاہ کو، بادشاہ اس کے سامنے جا رہا ہوں، تو دو نوجوان جو ہے نا یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ساتھ جانے لگے گا، کہے گا یار نوجوان دو، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دو نوجوان اس کے ساتھ چلنے لگیں گے، اس کو تھوڑا حوصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پہلے پوچھے گا، تو نوجوان دائیں طرف والے کو پوچھے گا تو کون ہے منتے، تو کون ہے، کہنے لگے یا رب العالمین، میں اس کا قرآن ہوں، میں اس کا قرآن ہوں، القرآن والصوم یشفعان فی یوم الآخرہ، حدیث جو آتی ہے نا کہ قرآن اور روزہ دونوں ہی شفاعت کریں گے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نوجوانوں کی طرح یہ آ جائیں گے، کہ من انتے، تو کون ہے، کہے گا انا قرآن، میں اس کا قرآن ہوں، قرآن ہوا یقرأ فی اللیل، یعنی پڑھتا تھا قرآن۔ اللہ تعالیٰ کو بولے کہ اچھا قرآن، تو اس کے قرآن اللہ کو تو پتہ ہی ہوگا نا، وہ تو اس سے پیار کا ایک انداز ہوگا نا، تو لگا کیا تو کیا چاہتا ہے پھر بھائی بتا کیا چاہتا ہے، کہہ لے یا اللہ میں یشفع ہوں، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، یغفر ہو، یا اللہ اس کو بخش دے، دیکھو میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ کہے گا اچھا تو کہتے تو بخش دے، تو یا بخش دیا، اچھا تو بتا بھائی دوسرا بائیں طرف والا، وہ کہے گا کہ یا رب انا صائم صومہ، میں اس کا روزہ ہوں، یہ اس نے تیرے لیے یہ برداشت کرتا تھا، یا اللہ تیرے لیے اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، اس نے تیرے لیے خواہشوں کو کنٹرول کیا، تیرے لیے بھوک یا دو شراب و تامو، تیرے لیے کھانا پینا، تیرے لیے اتنی مشقتیں کرائی، اللہ نے کہا تو کیا چاہتا ہے، کہ یا اللہ نا میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا پھر ہو، اللہ کہے گا اچھا تو کہتا تو بخش دیتا ہوں، اللہ کہتا چل میں نے بخش دیا، اور بندہ خوشی جنت میں جائے گا، دونوں چیز۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو کتنا پیار ہے یہ اپنے روزے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دی خلوف الفام الصائم، خلوف ہوتے ہیں جب روزہ دار جب پیٹ خالی ہو نا، ہلکی سی اسمیل دیا آنے لگتی ہے، اسمیل معدے سے آتی ہے، بسانت اس کو، وہ اسمیل سی بو سی ہلکی جی ہوتی ہے اور روزے دار کے منہ سے آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دی خلوف الفم الصائم اطیب عند اللہ، یہ جو اس کے منہ سے نکلتی ہوئی جو بسانت ہے اللہ کے نزدیک اطیب عند اللہ ہے،
کریہ المسک، اللہ کو وہ جو ہلکی سی بو ہے نا، وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو، اس کی خوشبو کچھ بسانت اطیب عند اللہ ہے من ریح المسک، مسک جو بڑی سب سے زیادہ، جو بندے جو جانتے ہیں جو باہر رہ کے ہیں مسک کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ جو ہے نا کستوری تو بڑی مہنگی ملتی ہے، اس کی خوشبو بہت شاندار، بہت اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے، اللہ کو اس وہ خوشبو سے بھی اس کی اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ روزہ دار اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ روزہ دار کے عمل کتنے اللہ کے نزدیک، تو میرے جی ساتھیوں کہ یہ مہینہ جو ہے نا، اس میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا۔ قرآن مجید یہ مہینہ، اب یہ جو آیت پڑھی اب اس کا پہ بارے میں 5-7 منٹ کے بعد بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ سنیں، یہ قرآن، یہ جو روزہ ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے، اور جتنی بھی پہلے کتابیں نازل ہوئی یہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ یہ ترجمہ پہلے سنیں، پھر اس کو میں مزید آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ رمضان ہی مہینے کو، روزوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان میں روزے رکھے 30 روزے، ہاں رمضان کے 30 روزے۔ اب اس کو اسی مہینے کو فضیلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ 185ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کے نزول کا یہ سالگرہ ہے، یہ جو رمضان مبارک ہے نا، یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے۔ یہ ہر سال جو ہے، اور یہ کس وقت اس کا معنی کیا ہے، اس کو مفسرین نے کیا بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا جایا کرتے تھے نا، غار حرا، تو وہاں پہ کافی دیر تک رہتے، اور وہاں پہ اس غار حرا میں مراقبہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ پتہ نہیں وہ کیفیت کیا تھی کہ بس وہ اللہ کے ساتھ دل کو لگاتے، اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ، کنیکشن جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور تھوڑے سے ستو لے کے جاتے تو یہ گمان ہے کہ روزے کی حالت میں ہی ہوں گے نا تقریباً۔ کیوں جی؟ ستو جی تھوڑے لیے، پتہ نہیں شام کو کھانے سے روزہ، وہ تو اس کی کیفیت زیادہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوتی تھی، لیکن غالب کہانی یہی ہے کہ روزے کی حالت میں ہی ہوتے ہوں گے، کم ہی کھاتے ہوں گے، تھوڑے سے ستو لے کے جاتے تھے، اور پھر مراقبے کی حالت میں ہوں گے، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تھے نا، ادھر جا کے بیٹھتے تھے نا، اعتکاف کی حالت تھی نا، اللہ سے لو لگایا تھا۔ تو وہاں پہ 27 تاریخ کو، جس دن لیلۃ القدر ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو 27 تاریخ تھی اس دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ 27ویں رمضان تھی، اور یہ جو سورۃ اقرا نازل، اس کے دائی آیتیں نازل ہوئی نا، کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 جو آیات نازل ہوئی، پہلی آیات جو نازل ہوئی یہ 27ویں رمضان مبارک کی لیلۃ القدر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزہ، ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں پہ نازل کیا گیا، اور بیت العزہ سے اب تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن جو ہے نازل کیا گیا۔ تو وہ جگہ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں جب یہ قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ مطلب ہے کہ رمضان مبارک میں پورا کا پورا قرآن جو تھا وہاں سے اتر کر کے بیت العزہ میں، اس کا نام بیت العزہ ہے، وہاں رکھا گیا، اور وہ پہلے آسمان پہ ہے، اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا قرآن بھی جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر
لیلۃ القدر کے بارے میں، جیسے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ ہے، کون سی سورہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک یہ قرآن، انا انزلناہ، بے شک اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل، ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنی اعلیٰ رات ہے، یہ کتنی کمال کی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل، 1000 مہینوں کی راتوں، 1000 مہینے ہوں تو 30 دن ہونے، کتنے دن ہو گئے؟ 30,000 دن ہو گئے ہے نا، 30,000 دن ہو گئے نا، 1000 مہینے ہوں تو ایک مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہے؟ تقریباً 30، تو 30,000 ہو گئے نا، تو اس لیے 63 سال کچھ مہینے آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ 1000 راتوں سے تو کتنا اجر ملے گا، ایک بندہ جو اس دن عبادت کرے گا اس کو کتنا اجر ملے گا اللہ کی۔ تو میرے جی ساتھیوں، یہ قرآن مجید کا، یہ چونکہ قرآن مجید سے تعلق ہے، اور قرآن مجید کا مہینہ بھی یہ شہر قرآن ہے، یہ رمضان مبارک کو یہ شہر قرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کے اور بھی نام ہیں، یہ شہر قرآن بھی ہے۔ تو اللہ سے فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، مہینہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن انسانوں کے لیے رہنما ہے، یہ سب مشکلات کا حل اس قرآن کے اندر ہے، سب دکھوں کا حل اس کے اندر ہے۔ آج ہم لڑے ہیں اتنا، ساری لڑائیوں کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے اور کھرے اور کھوٹے کے سارے معیار اس کے اندر موجود ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، من کان مریضا او علی سفر، یا کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو پھر یہ بعد میں بھی قضا کر کے رکھ سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں اور تمہارے لیے تنگیاں نہ ہوں، ولی تکمل العدۃ، اور اس کی تعداد کو پورا کرنا جو ہے وہ فرض ہے سب کی، ولی تکبر اللہ، اور اب یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ولی تکبر اللہ، تاکہ اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اللہ کے جھنڈے کا ہر جگہ غالب کیا جائے، تکبیر کا نعرہ لگایا جائے۔ مطلب یہ ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نا جنگوں میں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کا نعرہ لگایا جائے۔ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اس اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے دنیا میں سیدھا راستہ دکھایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کے شکرانے کے لیے بھی روزے ہیں، تاکہ ہم اللہ کا شکر کہ یا اللہ تو نے ہدایت دی ہے۔ اور میرے جی ساتھیوں، یہ جو تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت ملی نا، ان کو کہاں پہ بلایا گیا تھا؟ کوہ طور پہ بلایا گیا تھا نا، اور ان کا وہ روزے میں تھے، وہ بھی روزے میں تھے، اور ان کو توریت دی گئی، اور 40 روزے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں رکھے، اور آخری روزہ جو ہے انہوں نے وہ فرض ہے ان کے لیے اب تو وہ بھی روزوں میں ہی، یہ جو توریت بھی آئی یہ بھی روزوں میں ہی آئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب 40 دن انجیل جب لینے گئے، جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں اللہ تعالیٰ نے بائبل نازل کی، بائبل انجیل نازل کی، انہوں نے اس وقت بھی وہ 40 دن روزے میں تھے، اور وہ بھی روزے جو ہیں عیسائی وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اور روزہ جو ہے جیسے یہودیوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، شورا کا روزہ تھا، اور وہ شکرانے کے طور پہ بھی روزہ رکھتے تھے کہ فرعون سے نجات ملی، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزے جو ہے نا اس کا کتاب سے گہرا تعلق ہے، اور یہ جو ہے قرآن مجید بھی اسی دن نازل ہوا، تو اس لیے اس کا قرآن کا تعلق گہرا تعلق ہے اس رمضان کے ساتھ۔
اور اسی مہینے میں قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس قرآن مجید کو جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ذہن کھولتا ہے اور قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے، اور اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید جو ہے اس ماہ میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ ہر ایک حرف جو ہے مثلا حرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کلمہ جو ہے لفظ جو ہے وہ حرف کیا ہے، الف لام میم، الف بھی ایک حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، 3 حرف ہے، ان کا جو عام اجر ہے وہ ہر ایک کا 10 نیکیاں 3 نیکیاں، اور رمضان میں کیونکہ 70 گنا ہو جاتا ہے اجر، تو 700 نیکیوں تک کا اجر ملتا ہے۔ بہت ہی اجر ہے قرآن مجید کا، اور بہت ہی، اس لیے آپ اس ماہ کو اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس ماہ کے لیے آپ ابھی سے ذہنی طور پہ تیاری کریں۔ آج جو میں نے باتیں کی یہ بھی سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن پہلے جو ہے یہ صحابہ کرام سے یہ فرمایا کرتے تھے، اور میرے جی ساتھیوں اپنے ذہنی طور پہ تیاری کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک لمحہ نہیں ضائع کرنا۔ جہاں بھی جا رہے ہیں وضو سے اپنے آپ کو وضو میں رکھیں، اور موبائل تو آپ کے پاس ہے، وہ تو قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیں، کہیں بیٹھے ہو نا پڑھنا شروع کر دیں، اور ذکر کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ بڑی بہت ہی مہربان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے زبان میں آتا ہے، اور اللہ کا ایک منادی کہتا ہے یا باغی الخیر، یہ بھی آواز آتی ہے، آواز اللہ کی، یا باغی الخیر اقبل، او خیر کو چاہنے والے جلدی کر، جلدی لوٹ سیل لگ گئی ہے نیکیوں کی، اور نیکیاں کمال ہے جتنی کما سکتا ہے، یہ اعلان بھی ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل مطلب دوڑ، جلدی کر نیکیاں بھر لے، چولیاں بھر لے، اب یا باغی الشر اکثر، او برائی کرنے والے اب تو باز آ جا، اے برائی کرنے والے ہو اب تو باز آ جاؤ، خدا کا خوف کرو۔ ساری دنیا کو لے کے تم دنیا وقت ضائع کر کے باہر نکلے ہوئے ہو، اور اپنے تیاری کرو رمضان کی، گھر بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان میں امن قائم کرے۔ یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو باہر، کیوں جی؟ ان کا بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنا چاہیے، اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنے رحمتوں کو نازل کرے، کیونکہ یہ ایسا ملک ہے جو اللہ کے کلمے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس نے قائم رہنا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ یہاں اسلام کا بول بالا ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی ایمان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔